السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے نظامت کا ہی ایک نیا ٹاپک، ایک نیا عنوان، ایک نیا موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اور آج ہماری ٹاپک، ہمارا موضوع یہ ہے کہ آپ جلسے میں اعلان صدارت کس طرح کریں، کس انداز میں کریں اور اس کی تائید بھی کس طرح کرے، اسی کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تمہیدی کلمات سے متعلق بات کی تھی اور ان کے ٹاپک پر ہی بتایا تھا کہ آپ تمہیدی کلمات کس طرح کریں۔ اس کے بعد اعلان صدارت کا نمبر آتا ہے، تو آپ اعلان صدارت کس طرح کریں، کسی شخص کو صدارت منتخب کرنے کے لیے کس انداز میں اپنی بات پیش کریں، اسی ٹاپک پر آج کی ویڈیو ہونے والی ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اینڈ میں آئے گا یا ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہمیشہ آپ لوگوں سے بنی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر ہماری ویڈیو میں پہلی بار ہے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کیونکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو انہی ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو چلو دوستو، بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے۔ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے۔ جس قافلے کا رہبر نہ ہو وہ بھٹک جاتا ہے۔ جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ شکست کھاتا ہے۔ جس پنچایت کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ پنچایت نہیں کہلاتی۔ جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے۔ جس دیش کا کوئی حاکم نہ ہو وہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح ہر چمن کے لیے مالی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر قبیلے کے لیے ایک رئیس القبیلہ چنا جاتا ہے، ہر جماعت کے لیے ایک امیر منتخب کیا جاتا ہے، ہر قافلے کی رہبری کے لیے ایک رہبر ہوا چاہتا ہے۔ جس طرح ہر لشکر کو سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ہر پنچایت کے لیے ایک سربراہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس طرح ہر گاؤں کے لیے ایک پردھان مقرر کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہر ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمراں کا انتخاب عمل میں آتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر کا ہونا اجلاس کو بحسن و تحسین انجام تک پہنچانے میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے عظیم الشان جلسے کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ نما ہے جیسے شب تاریک میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہو۔ میری مراد محترم المقام، واجب الاحترام، مشفق و مہربان، وارث خیر الانام، داعی اسلام، حامی قرآن و سنت، ماحی کفر و ضلالت، قاطع شرک و بدعت، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا محمد وسیع اللہ صاحب دامت برکاتہم ہے۔ مجھے امید کامل ہے کہ اس انتخاب لاجواب کی پرشباب تائید کی جائے